السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں اور ان پر عذاب الہی کہ اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کے نہایت مضبوط جسم کے مالک تھے، اور ان میں سب سے لمبے قد کا شخص 100 گز کا اور سب سے ٹھگنا 60 گز کا تھا، لیکن وہ سب کے سب بت پرست تھے اور خدا پرستی سے بے حد بیزار تھے۔ وہ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بنایا کرتے تھے اور اپنی تنز فطری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے، مگر ان میں سے ایک فرقہ اللہ پر ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے نصیحتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف دینے لگے اور انہیں اتنا تنگ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کفار کے لیے بد دعا کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارش ختم ہو گئی، زراعت سوکھ گئی اور تقریباً 7 برس تک کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہو گئے، اور بھوک و پیاس کے مارے پانی زندگی سے ختم جب ہوا تو زندگی سے بیزار ہونے لگے۔ حضرت ہود نے ان لوگوں سے بہت شفقت اور محبت سے فرمایا کہ تم سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آگ سے بچا لاؤ، اور یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں یہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں، اور بت پرستی ترک کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بڑی مشکل آ جاتی تھی اور کوئی آفت آتی تو سب کے سب جا کر حرم کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے اور جناب الہی سے نہایت عاجزی سے التجا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ان دنوں مکے میں ایک قوم رہتی تھی اور وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ خود کو کہلواتی تھی۔ سب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنے رئیسوں کو مکہ میں بھیجا تاکہ وہ جا کر اللہ کے سامنے دعا کریں تاکہ بارش برس سکے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے سردار نے ان کے لیے عیش و عشرت کی اور شراب و طعام کی محفلیں سجوائیں، جس کی وجہ سے ناچ گانے میں وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ پورا مہینہ وہ بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ لہٰذا پھر جب انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو حرم کعبہ میں دعا مانگنی ہے، اور اس لیے ان میں جو بھی لوگ مکہ میں گئے تھے دعا کرنے کے لیے ان میں صرف 2 لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مزید اور دوسرے کا نام لکیم تھا، اور ان کے سرداروں کے نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم پر بارش نہیں برس سکتی۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے اس کو جھٹلایا، اور اس کے بعد مزید اور لکیم جو دونوں مسلمان آدمی تھے انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی کہ یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، اے اللہ تو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ بولو کیا مانگتے ہو؟ مانگ۔ مزید نے کہا یا الہی میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں، اور اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو؟ تو جو کیم تھا اس نے دعا مانگی کہ میں 3000 برس تک زندہ رہوں۔ حکم ہوا کہ تجھے زندگی بخشی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے برسات اور پانی مانگتا ہوں۔ قوم عاد کے لیے اتنے میں 3 گھڑی کے اندر بادل سیاہ رنگ کا، سفید اور سرخ رنگ کا آسمان پر نمودار ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے کیل، ان 3 بادلوں میں سے جس کو چاہے تو پسند کر لے
تبکیل نے دل میں سوچا کہ سفید اور سرخ بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، مگر سیاہ رنگ کا بادل جو ہے وہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار دیا اور اللہ سے التجا کی کہ سیاہ بادل جو ہے وہ برسا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاہ بادل جو ہے وہ آسمان پر چھا گیا۔ وہاب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ ساتویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح القیم ہے، اور اس ہوا کو 70,000 زنجیروں سے اللہ نے باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس ہوا پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ اور ابر کے وہ اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند آسمان اڑتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر جب پھونکیں گے نر سنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹیکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا جو اتنی تیز ہے کہ جو سب کچھ فنا کر دے گی، وہ قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب فرشتوں نے عرض کی کہ اے عالم جبار، کس قدر ہوا چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کے ناک کے نتنے کے انداز سے ان پر ہوا چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر ان لوگوں پر یعنی قوم عاد پر وہ ہوا چھوڑ دو۔ تب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے اور ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، یہ وہی ہے کہ جس کی تم لوگ جلدی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا کہ اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچنے والا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہیں آتی تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں انہوں نے گاڑ ڈالا، اور مرد اور عورتیں، لڑکے اور بچے چارپائیوں کو بیچ میں لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ایسی ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے یا ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور محل وغیرہ جتنے بھی تھے سب کو ہوا نے جڑ سے کھود کر پھینک ڈالا، اور تمام تعمیرات ان کی برباد ہو گئیں، اور ان کے عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور وہ اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور پتھر، دھول اور خاک میں 1 برس تک وہ روتے رہے، اور جو شخص بھی ان لوگوں کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی، اور حضرت ہود نے ایک دائرہ زمین پر کھینچ کر تمام مسلمانوں کو اس دائرے کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بھی بہت زور لگایا، مگر جو لوگ مومن تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کا ذرا برابر بھی ہوا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے، جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسی کا ساتھی ہوتا ہے۔ بعد اس کے حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کو اپنے ساتھ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود نے فرمایا،
کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑ مارا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرما گئے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود کو دفن کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کیل بن عنزہ کہ جس نے مکہ میں بارش کے لیے اور بادلوں کے لیے دعا مانگی تھی، اس نے جب سیاہ بادل اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں یہ چنتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو عادیوں کی طرف چلا دیا۔ جب وہ مغیث وادی تک پہنچا تو لوگ یعنی قوم عاد سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بارش ہم پر برسائے گا تو فرمان باری تعالیٰ ہے، بلکہ یہ تو وہ عذاب تھا جس میں وہ جلدی کر رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ مہد نامی ایک عورت نے سب سے پہلے صحیح صورتحال کو وہ جانچ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ عذاب کا بادل ہے، یہ تو سخت ہوا ہے۔ جب اسے عذاب کے متعلق معلوم ہوا تو وہ اس قدر زور سے چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس عورت کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا ہے جو تیری ایسی حالت ہو گئی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے ہوا میں ایک آگ دیکھی ہے جسے کچھ لوگ چلا رہے تھے، یعنی یہ ہوا بارش برسانے والی یا یہ سیاہ بادل بارش برسانے والا نہیں، بلکہ اس میں لوگ آگ لے کر چل رہے ہیں۔ پھر یہ تند و تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلائی، جس سے قوم عاد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر ایک باڑے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ ہوا ان کے لیے خوشبو اور تازگی کا ذریعہ بنی، جبکہ عادیوں کو وہ ہوا فضا میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ انہیں کچل رہی تھی۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اتنی ہوا بھیجی جو انگوٹھی سے گزر جائے، اور اسی نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ جب وہ ہوا دیہاتوں کے پاس سے گزری تو اس نے دیہاتیوں اور ان کے مویشیوں کو اوپر اٹھا لیا۔ پھر جب قوم عاد نے ہوا کو دیکھا تو سمجھا کہ وہ برسنے والا بادل ہے، لیکن وہ جب ان کے قریب پہنچی تو اس نے دیہاتیوں اور مویشیوں کو قوم عاد کے ان لوگوں پر دے مارا اور انہیں ہلاک کر ڈالا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف انگوٹھی کے سوراخ کے برابر جگہ سے ہوا بھیجی۔ اس نے دیہاتیوں کو اٹھا کر شہریوں کی طرف اٹھایا۔ جب انہوں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہماری وادیوں پر برسے گا۔ دیہاتی اسی ہوا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے انہیں شہریوں پر دے مارا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہوا اپنے اوپر مقررہ فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے اندر سے نکل گئی اور بے حساب ہوا چلی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ہوا میں اس طرح اڑتے پھر رہے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوا میں اڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب تند و تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا جو اس میں ہے، اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے، اور اس چیز کے شر سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادلوں کی وجہ سے آسمان چھپ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، پریشانی کی وجہ سے آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے اور کبھی باہر نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی تو آپ فرماتے،
اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ قوم عاد نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس نے تو ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا تھا۔ اس طوفان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرما گئے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود کو دفن کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد اس کے ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان لوگوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفاعت کرے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک پتھر کا بت بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر عبادت کے واسطے بت بنائے اور ان کو وادی میں رکھ دیا، اور وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراش لیے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے ان میں نقرہ پلا دیا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس پتھر کے بت کو اس سونے کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بعد اس کے ابلیس نے کہا کہ تم سب اسی کو سجدہ کیا کرو، اور ابلیس کے کہنے سے یہ سب لوگوں نے پتھر کے بت کو سجدہ کیا اور وہ سب دوبارہ کافر ہو گئے۔ اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے انہوں نے بت کدا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد میں چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبھو کر سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ ہمارے خدا کو تو کسی نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد بھی ہوتا ہے کہ شداد کا زمانہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ملحق ہے، کہ اس نے بھی حضرت ہود کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی وہ اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ اس نے دنیا میں جنت بنائی اور اس میں داخل نہ ہو سکا۔ مزید میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔